اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پھر جو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے وہ معلومات ہوتی ہے، جو دینی تعلیم ہوتی ہے وہ نور ہوتا ہے، وہ شاگرد اپنے استاد کے سینہ سے حاصل کرتا ہے. انہوں نے اپنے استاد کے سینہ سے حاصل کیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے استاد کے سینہ سے، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے جو علم کا نور صحابہ نے حاصل کیا ہوتا ہے، وہی چلتے چلتے ہم اپنے استاد کے سینے سے اس کو حاصل کرتے ہیں. اور دین کا جو علم ہے، چونکہ بتایا کہ یہ نور ہے، اور یہ نور گندی جگہ نہیں آیا کرتا. جیسے ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، ایسے ہی رب تعالیٰ گندے دل میں یہ علم کا نور نہیں عطا فرماتے. ذہن اچھا ہے، وقتی طور پر بندہ جلدی قرآن بھی یاد کر لیتا ہے، کتابیں بھی یاد کر لیتا ہے، لیکن اگر اپنے باطن کو گناہوں سے آلودہ رکھتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ علم کا نور اڑ جاتا ہے. تھوڑی عرصے کے بعد بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ایک خادم تھا، ایک دفعہ سفر میں ساتھ نکلا، راستے میں گوروں کی بستی کے اوپر گزر ہوا تو ایک لڑکا خوبصورت نظر آیا. تو اس نے کہا کہ حضرت، اللہ نے اس کو کیا خوبصورتی عطا کی ہے، لیکن اس کی نظر ناپاک ہو چکی تھی، شہوانی نظر اس نے اٹھائی تھی. حضرت فرماتے میں نے اس سے کہا کہ تو توبہ کر لے، توبہ کر لے، تیری نظر ناپاک ہو گئی ہے. نہیں حضرت، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا. اس نے بات ٹال دی. حافظ قرآن تھا، مضبوط حافظ قرآن تھا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے 20 سال کے بعد اللہ رب العزت نے پورا قرآن اس کے سینے سے اٹھا لیا. تو جہاں گناہ ہوتا ہے، جہاں عصیان ہوتا ہے، وہاں نسیان ہوتا ہے، وہاں بھول پن آ جاتا ہے، وہاں بندے کو سبق یاد نہیں ہوتا. یہ وجہ ہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے، ذہن دین کی طرف نہیں جا پاتا.